شکری کرتے ہو، حالانکہ یہ ایک فراغت کا ان کے پاس ٹائم تھا، یعنی اس فراغت میں ان کو کھانا ملتا اور سب ملتا، پھر دین سیکھتے، اللہ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دینی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کرنے والے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین نکالتی ہے، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وکثائہا، اور ککڑیوں میں سے، وفومہا، اور گندم میں سے، وعدسہا، اور مسور میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی۔ اس سے قبل یہ پڑھا گیا کل کہ 12 چشمے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، لیکن ایک آپ غور کرتے چلے جائیں کہ جب بھی ان کی کسی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ نے بڑی نعمت کی ہوتی ہے تو فوراً اس کے بعد یہ بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی ناشکرے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم نے کل پڑھا کہ وہ جب ارض مقدسہ کے اندر داخل ہونا ہے تو سجدہ کر کے داخل ہونا ہے، انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب تم نے کہا، یعنی مخاطب کیا یہودیوں کو، کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی وہ کھانا کون سا تھا؟ جو من و سلوہ، اور اسی طرح بٹیر کے قریب جو پرندہ ہم نے بتایا، سلوہ سے مراد جو پرندہ لیا جاتا ہے، یہ طور سینا پر جو راتیں انہوں نے گزاری اور دن گزارے، وہاں پر ان کو یہ کھانا مخصوص قسم کا ملتا تھا۔ ہم نے یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ کوئی ساری بنی اسرائیل قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس گروہ کے لیے مخصوص تھا جو طور سینا میں تھے۔ ان کے لیے ایک خاص اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ ایک بادل نے سایہ کیا اور من و سلوہ ان کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اب کچھ دن جب انہوں نے کھایا یہ کھانا تو اس کے بعد انہوں نے ناشکری کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر کریں، بلکہ اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے پیدا کرے، ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں جو زمین نکالتی ہے، یعنی زمین اگاتی ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو ترکاریاں، یعنی سبزی وغیرہ، یہ سبزی وغیرہ جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے جو زمین اگاتی ہے، اور اسی طرح ککڑی ہے، اور فومہا کے دو معنی کیے گئے، ایک تو گندم اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لہسن، گندم اور لہسن یہ بھی زمین اگاتی ہے، تو یہ چاہیے ہمیں۔ اور عدسیہ کا معنی ہے کہ مسور کی دال، یعنی دالیں بھی زمین سے نکلتی ہیں، وبصلیہ، اور پیاز یہ بھی زمین نکالتی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں ان کو جواب دیا اور قال، فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، اس کو، ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، جو کہ کم تر ہے، ہیچ ہے اس سے جو تمہیں بہتر مل رہا ہے، یعنی ایک بہتر اللہ کی طرف سے خاص غذا کا نظام ہے، وہ تمہیں مل رہا ہے اور تم اس سے کم مانگنا چاہتے ہو، یعنی جس کے لیے خود بھی محنت کرنی پڑے، خود کوشش کرنی پڑے، وہ اگے گی، اس کے بعد اس کو تیار کرنا پڑے، پھر پکانا پڑے، سارا کچھ یہ پورے جو ہے طے کرنے کے بعد وہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ مل رہا ہے، یہ ایک خاص انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس پر صبر نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو اس سے بہتر چاہیے، تو اہبطوا مصرا، تو اتر جاؤ شہروں میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے اس کے اندر جو کچھ تم سوال کرتے ہو وہ تمہیں ملے گا،
یعنی اس سے مصر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد لیا گیا کوئی بھی شہر. مصر کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ شہر، تو کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس سے مصر وہی مراد لیا جو فرعون کا علاقہ تھا. یعنی اصل میں کیا معاملہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ پہلے بھی اسی چیز پر عادی تھے، یعنی یہ فصلیں اگانا اور اس میں جو ہے نباتات کا اگنا، پھر اسی کے ذریعے جو ہے ان کو کھانا ملنا، گندم کا اس کو آٹا بنانا، پھر اس کے کھانا بنانا، یہ سارا، اور سبزیاں وغیرہ یہ پہلے کرتے تھے. تو یہ اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک مخصوص منّا و سلویٰ تھا، یہ مخصوص کھانا تھا اور طور سینا کے لوگوں کے لیے تھا. تو جب یہ نہیں ملا کچھ دن کے لیے ان کو، تو انہوں نے ناشکری کر دی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ کی ناشکری کرتے ہو. حالانکہ یہ ایک فراغت کا ان کے پاس ٹائم تھا، یعنی اس فراغت میں ان کو کھانا ملتا اور سب ملتا، پھر دین سیکھتے، اللہ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے. اس فراغت کو انہوں نے غنیمت نہیں جانا، بلکہ کہا کہ ہم دوبارہ انہی کاموں میں مشغول ہونا چاہتے ہیں. تو یہ فراغت کا ٹائم تھا، تو اس میں اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، بلکہ دوبارہ انہوں نے کہا ہمیں مشغولیت کا وہی طریقہ ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سخت ان سے ناراض ہوا. تو آگے اللہ فرماتے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی زندگی ذلت کی، رسوائی کی زندگی، والمسکنہ اور محتاجی کی زندگی، مسکینی کی، محتاجی کی، دوسروں کے محتاج بن گئے. یعنی ایک جو یہ کھیتی باڑی کا کام ہے یہ تو محتاجی ہے، ایک طرح کی محتاجی ہے، زمینداروں کے محتاج بننا پڑتا ہے، اور یہ مزدوری کا کام ہے، لوگوں کے سامنے کام کر کے پھر مزدوری کر کے ان کے سامنے محتاج بن کر پھر حاصل کرنا ہے، بلکہ وہاں تو اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت اور مسکینی، یعنی محتاجی، لوگوں کی محتاجی. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ محتاجی میں رہیں، اور لوگوں کی محتاجی کو قبول کر کے پھر ہمیں کچھ ملے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ. سخت اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا جب انہوں نے ناشکری کی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق کے، نہ حق قتل کیا. یہ انبیاء کو قتل کرنا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ناممکن ہے، انبیاء قتل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام پر یہ الفاظ استعمال کیے قتل کے، قتل کرنے کے الفاظ. اور انہوں نے یہ گستاخی کی، بنی اسرائیل نے کافی انبیاء کو قتل بھی کیا تھا، حتیٰ کہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا. یہ ان کی اپنی مقدس کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان پر مسکینی، غریبی مسلط کر دی گئی، اور اللہ کا غصہ ان پر، ناراضگی تھی، کس لیے؟ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اور یہ ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ چاہے اور اللہ کے اذن سے یہ معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، اللہ تعالیٰ کے قاصد تھے، پیغمبر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے آئے تھے. تو ان یہودیوں نے کئی انبیاء کو بھی قتل کیا تھا. تو یہاں اللہ نے خود ذکر کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا. آخر میں اسی آیت کا آخری ہے کہ 61 نمبر آیت تھی، تو اس کا آخر یہ ہے کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، بسبب اس کے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا کہ انہوں نے پہلے تو انبیاء کو قتل کیا ناحق، ایک یہ ان کی غلطی تھی، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ یہ نافرمان تھے، اللہ کے بھی نافرمان اور اس کے رسول کے بھی نافرمان. جو رسول کا نافرمان ہو وہ بالاولیٰ اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ رسول تو اللہ کا پیغام سناتا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اتباع کی رسول کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے گزر جانے والے تھے. یعنی اکثر اوقات جو حد اللہ نے مقرر کی تھی وہ حدیں کراس کر جاتے تھے اور حدوں کو پھلانگ لیتے تھے، اللہ کی حدوں کی پامالی کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وما توفیق الا باللہ.